بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ جشن آزادی 14 اگست تحریک انصاف پر بڑا بھاری پڑا ہے۔ ایک تو جب رات گئے مختلف گرفتاریاں ہوئیں، لیکن آج ایک کوئٹہ کے اندر بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کیا اطلاعات ہیں، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ستارہ امتیاز بہت سارے افسران کو، بہت سارے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیا گیا، لیکن ایک اسلام آباد کا تکڑا افسر، ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تحریک انصاف کی ایک عام شخصیت جن کو حال ہی میں عمران خان نے ایک عام ذمہ داری پر تفویض کیا تھا، اس نے آج استعفیٰ دیا ہے۔ اس استعفے کی وجہ کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ اب جو سوشل میڈیا ایپس ہیں، ٹویٹر ایکس کے علاوہ واٹس ایپ سمیت، وہ بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں، چونکہ فائر وال کا کام کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی رفتار سست تھی، تو اب جو ہے یہ شکایت دور ہونا شروع ہو گئی ہے۔ سسٹم کی تنصیب کا کام جنوری 2024 میں شروع کیا گیا تھا اور اس کی تنصیب کے بعد اب آزمائش شروع کی گئی تھی، اور گزشتہ ماہ جولائی میں اس کی آزمائش شروع کی گئی تھی، جس وجہ سے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی رفتار بھی سست روی کا شکار رہی۔ تو اب یہ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو ایک تو آپ بتائیے گا کہ آپ کے ہاں یہ جو خبر ہے یہ کتنی درست ہے، کتنی غلط ہے، تاکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ چیزوں کو پھیلایا بھی جاتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف اس وقت بڑے عام کیسز کی آج سماعت بھی ہونے جا رہی ہے، لیکن اس وقت تک جیسے حسنات ملک نے بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کو مضبوط کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن فائز عیسیٰ کو مضبوط کر رہا ہے، جبکہ ان دونوں کی وجہ سے حکومت مضبوط ہے، اور 12 جولائی کا فیصلہ دینے والے ججز کے ریسرچرز اور ڈرائیور تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ یہ اے ڈی آر کمیٹی تبدیل کر دی گئی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ ساری اس کے بعد جو ہے وہ سامنے آئی ہے، لیکن ایک بہت ہی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کا تعلق ہے تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کے ساتھ۔ آپ کو علم ہے میاں اسلم اقبال اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا ہوتا تو عمران خان ان کو بناتے، یا میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری تو سینیٹر تھے، لیکن جس طریقے سے ان کی خدمات ہیں وہ یقیناً بڑی زبردست ہیں، لیکن وہ اویلیبل نہیں تھے، چونکہ ان پر بڑے سخت قسم کے اٹیکس ہو رہے تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی تھی، وہ اس کے اندر شریک نہیں ہو سکے، اور مریم نواز کی شاید خاص بتایا جاتا ہے کہ فرمائشوں میں سے ایک فرمائش جیسے صنم جاوید تھی، ایسے ہی اسلم اقبال کے حوالے سے بھی تھی۔ وہ گرجتے تھے، برستے تھے، اور بڑا زبردست طریقے سے اپنا جو موقف ہے وہ پیش کرتے تھے۔ تو وہ تمام تر ضمانتوں کے باوجود وہ عدالت نہیں آ سکے پنجاب اسمبلی کے اندر۔ پھر پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ بنایا گیا حافظ فرحت عباس کو۔ اب فرحت عباس جب وہاں پہ انہوں نے سخت موقف رکھا تحریک انصاف کا، تو مریم نواز کی یا نون لیگ کی آپ یہ عادت سمجھ لیں، جب ان کو تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے تو اوقات سے باہر ہونا ان کی ہمیشہ عادت رہی ہے، اور کسی بھی مخالف کو وہ برداشت نہیں کرتے۔ ایک ڈکٹیٹر سا جو بیہیو ہے وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر ان کی فرمائش پر حافظ فرحت عباس جو ہے ان پر 9 مئی کے مقدمات جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس کے بعد اب ان کی جو گرفتاری کا سلسلہ ہے، ضمانت منسوخ ہوئی، اور اس کے بعد ان کی گرفتاری کے درپے ہوئے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا ہے عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے نام۔ حالانکہ چند دن پہلے عمران خان نے میاں اسلم اقبال کی جگہ پہ عارضی طور پر حافظ فرحت عباس کو ذمہ داری دی تھی۔ اب انہوں نے یہ خط لکھا ہے، گزارش ہے کہ گزشتہ سال 9 مئی کے جعلی مقدمات میں میری ضمانتیں کل مورخہ یہ 8 اگست 2024 کو خارج ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بطور پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی میں ان حالات میں اپنے فرائض بہتر طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا، چنانچہ میں بطور پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی اپنے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں۔ میں اپنی مرکزی قیادت بالخصوص بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے اس عہدے کے لائق سمجھا۔ قانونی معاملات جب تک حل نہ ہوں تو میں اس عہدے کے ساتھ چونکہ انصاف نہیں کر سکوں گا، تو لہذا اس وجہ سے میرا یہ استعفیٰ منظور کیا جائے۔ میں بطور ممبر پنجاب اسمبلی اور پارٹی کارکن اپنے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
یہ حافظ فرحت عباس نے ایک لیٹر لکھا ہے، تو اس کے اندر کوئی تو جماعت کے خلاف بغاوت نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا جینور ریزن ہے جو بعض لوگ اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ساری وجہ جو ہے وہ بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ اچھا، اب دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، میں پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے یہ جو تمغے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ اب ایک تو سرداری جو ہے وہ سندھ کے اندر آل ٹو آل ہیں، ان کے بڑے دھندے ہیں، بڑے معاملات ہیں، لیکن پاکستان ایسے ہی بانٹا گیا ہے، کوئی شاید کیسا سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب سندھ کے اندر جہاں لگ بھگ 19 لاکھ سیلاب متاثرین خاندان اپنے تباہ حال گھروں کی تعمیر کے منتظر ہیں، وہ ابھی ان کے گھر تعمیر نہیں ہوئے، اگلا سیلاب بھی اب آنے لگا ہے، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ وہاں حکومت نے کیا کیا ہے، 111 سے زائد آفیشلز کو 1800 سی سی برانڈ کی نیو کاریں بما پیٹرول الاؤنس دینے کا فیصلہ کیا ہے جی سندھ کی حکومت نے۔ بجٹ میں صوبائی وزراء اور دیگر کے لیے تنخواہوں و مراعات کی مد میں 6.85 ارب سے زائد مختص کر دیے گئے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی یہ خبر ہے، یہ ان کے حالات ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ اب بڑے عام ایک عہدیدار ہیں اسلام آباد کے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تھے، بلکہ ہیں عرفان نواز میمن۔ ان کو ہٹانے کی بھی کوشش ہوئی لیکن ہٹایا نہیں جا سکا۔ بطور بیوروکریٹ ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے پر ان کو 17 امتیاز ایوارڈ دینے کی صدر مملکت نے منظوری دی ہے۔ یہ صدر مملکت خود نہیں دیتے، یہ بیسیکلی کابینہ اور وزیر اعظم کی طرف سے ہی آتا ہے۔ 23 مارچ 2025 کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ 1 مارچ کی توہین عدالت سزا ابھی معطل ہے، ختم نہیں ہوئی، اپیل ابھی زیر التوا پڑی ہے، یہ ثاقب بشیر نے یہ خبر دی۔ لیکن اب یہ ان کا اعلان بھی ہو گیا، اس کے بعد اب یہ پتہ چلا ہے کہ اختیارات سے تجاوز پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اب اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے تمغے دیے ہیں۔ اب اس کی کارکردگی کیا ہے؟ جس بندے نے انسانی حقوق کی پامالیاں کی ہیں، ناجائز گرفتاریاں کی ہیں تحریک انصاف والوں کی یا عام پاکستانیوں کی، قانون اور آئین کو جتنا پاؤں تلے روندا ہے وہ اتنا ہی ان زرداریوں اور شریفوں کے تمغوں کا حقدار ہے۔ یہ ایک سادہ سا کرائٹیریا بغیر اس کے اندر نظر آتا ہے۔ کچھ اس میں جینون لوگ بھی ہیں، چونکہ جینون ہوں گے تو اس طرح کے چہتے جو ہے وہ کر لیے جائیں۔ ممکن ہے وقار ستی اور جو وہ حسن ایوب ہیں، ان کے ساتھ وہ لاہوری گروپ کے کچھ مسخرے ہیں، تو ان سب کو بھی ایوارڈ کیا پتہ مل جائیں پنجاب سے، کوئی بعید تو نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ خبر ہے کہ یہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسری جو بڑی ہی افسوسناک خبر آئی ہے رات گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اب مزید بھی تفصیلات آ رہی ہیں۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے قریب دربار میرج ہال، وہاں پہ تحریک انصاف کا ایک پروگرام یوم آزادی کے حوالے سے ہو رہا تھا۔ وہاں پر نامعلوم افراد نے دستی بم حملہ کیا ہے۔ 3 دھماکوں میں 4 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے قریب یہ دربار میرج ہال پر واقعہ پیش آیا ہے، اور دھماکے کی زد میں آ کر 4 افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکہ اس وقت ہوا ہے جب دربار میرج ہال میں پاکستان تحریک انصاف کی تقریب جاری تھی۔ نامعلوم افراد دھماکے کے بعد موقع سے فرار بھی ہو گئے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز پھر موقع پر پہنچ بھی گئی ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے، کہنے کو تو روٹین کے واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی کسی بھی تقریب کے اندر حالیہ کچھ عرصے کے اندر یہ پہلا اس طرح کا دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ اب آخر ایک تو BLA آپ کو علم ہے، مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں علیحدگی پسند، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہوا تھا کہ ہم بلوچستان کے اندر یوم آزادی جو بھی منائے گا ان پر حملہ کریں گے۔ اب ممکن ہے اس سے پہلے ان کی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں، اب وہ اس کی ذمہ داری جب تک یہ ویڈیو پبلک ہو ممکن ہے قبول کر چکے ہوں، یا پھر یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے۔ اور باقی جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت، وہ آپ کو علم ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی ایک عام درخواست جو موجودہ توشہ خانہ کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، اس پر آج انتہائی عام سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اظہر مشوانی کے جو بھائیوں کا معاملہ ہے،
جو اغوا کیے گئے اور اب مانا نہیں جا رہا، اس پر بھی آج انتہائی عام سماعت ہونے جا رہی ہے، اور یہ بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اب یہ خبریں آپ کے سامنے میں اپڈیٹس رکھتا رہوں گا۔ یہ ویڈیوز آپ پاک نیوز ود ساجد گوندر فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اس چینل کو مزید پھیلائیں انشاءاللہ، مزید اپڈیٹس آپ کے سامنے لائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔